اب بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پروگرام حج بیت اللہ پر ہے۔ میں نے حج بیت اللہ پر کتاب ترتیب دی ہے جس کا عنوان ہے تعلیمات حج۔ اس کتاب کے اندر حجاج کرام کو حج سے متعلقہ شرعی اور فقہی مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کتاب میں اس کے بارے میں تعلیمات یعنی حج جس کا نام ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تعلیمات حج کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد حج کے دیگر جو عنوانات ہیں اس میں ارکان حج ہے، اس کے بارے میں گفتگو کیا جائے گی۔ فرضیت حج ہے اور حج کا فلسفہ اور مطالبات حج کیا ہے، حج کے آداب کیا ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد حج کے اقسام کتنی ہے، کتنے قسم کا حج ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حج کے اقسام کے اعتبار سے اس کی تفصیل بتائی جائے گی، ان کا حکم بتایا جائے گا، اکیلی جی کر کے بتائی جائے گی۔ اور شرائط وجوب حج ہے، حج کے واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ حج یعنی ہر بندے پر، ہر مسلمان پر حج واجب نہیں ہوتا۔ حج کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو شرع مقرر ان کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد یہ بنیادی معلومات ملنے کے بعد جو لوگ حج پہ جائیں گے اس اپنا حج کی سفر کی تیاری کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ حج کے سفر کے روانی کے لیے کیا کیا امور ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اور حج کے لیے دعائیں اذکار وہ بتائی جائیں گی تاکہ حاجی ان کو سننے، دیکھنے، پڑھنے اور ہو سکے تو ان کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد حج کی اصطلاحات یا ٹرمنالوجی، حج عمرے کی کیا کیا ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ حج عمرے کی نیت اور دعائیں وہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا، نیت کیسے کرنی ہے، دعائیں کون سی کرنی ہے۔ مقامات حج یعنی حج کن کن مقامات پر ہوتا ہے، اسے مکہ شریفہ، مینا، مزدلفہ، عرفات ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اور احکام حج عمرہ کے کیا کیا احکامات ہیں ان کی تفصیل ہوگی۔ اور حج و عمرہ کی اقسام کیا ہیں، احکام کے اقسام کیا ہیں، حج و عمرہ کا احرام کا میقات کون کون سے ہیں۔ جو مکہ معظمہ کے چاروں طرف میقات ہے، جو مکہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ اور اس کے بعد میقات کے بعد احرام سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں گی، احرام سے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور مسائل تلبیہ ہوگا، تلبیہ کی بات ہوگی، مسائل کی تلبیہ کے بارے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ طواف کے بارے میں بتایا جائے گا، طواف کیسے کرنا ہے، طواف کا کیا شرعی حیثیت کیا ہے، طواف کیا چیز ہے، اور طواف بیت اللہ کیسے کیا جائے گا، کتنے چکر لگے گی، چکروں کی دعائیں کیسی ہیں۔ اور اس کے بعد طواف کے بعد صحیح بین صفا مروا پر بات کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر احکام میں ہمارے حج اس پہ گفتگو ہوگی، اور ہمارے حج پر مختصر بھی ہوگی اور ہمارے حج پر تفصیل سے بھی گفتگو ہوگی۔ وقوف عرفات کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس طرح سے وقوف مزدلفہ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اور رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکری مارنے والے امور پر، اس امر پر بھی بات کی جائے گی۔ اور تقویم ایام حج کی کیا تقویم ہے، یعنی اس کی 1 2 3 4 دن میں کیا تفصیل ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، وہ اس کی ڈیٹیل دی جائے گی۔ اس کے بعد حج میں کہاں پر غلطی ہوئی ہے، کون کون سا ایسا فعل ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا ہے، اس کو جنایت حج کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور پھر اس کا کفارت کیا ہے، جنایت کیا ہے، اس کی کفارت کیا ہے، اس کی تفصیل ہوگی۔ جنایت و کفارت کے بعد حج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر فضیلت حج، مکہ مکرمہ کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بعد مسجد حرام یعنی جو بیت اللہ کی چاروں طرف جو برآمدیں بنے، جو مسجد بنی، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر معلومات کی جائیں گی کہ وہ کیسے کیسے باندھے، کسی دور میں کتنی تعمیر ہوئی۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں کی طرف رخ کرتے مدینہ منورہ جانا ہوگا، اور مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے ساتھ اس کے ساتھ پھر بعد مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پھر مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں حاجیوں کے کیا معمولات ہونے چاہیے، حاجیوں کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیسے معمول جتنے دن گزارنے کیسے گزارنے چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل ہوگی۔ خواتین کے حج عمرہ کے مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اور پھر مقامات قبولیت دعا، مکہ میں یعنی مسجد حرام کے اندر کون سی ایسے مقامات ہیں جہاں پر قبولی دعا کے بارے میں روایت آتی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور پھر آخری بار ہے کہ
نماز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. نماز کے اوقات مکروہ کون کون سے اوقات ہیں حنفی مسئلے کے مطابق وہ بیان کیے جائیں گے. اور پھر مسجد حرام کے اندر کون کون سی زیارات ہیں, کون کون سے پوری مسجد کی چاروں طرف کس کس مقام پر کون کون سی زیارت ہیں, کون کون سے واقعہ پیش آیا. وہ اس وقت تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد کا خانہ کعبہ کا جو مطاب کا علاقہ چھوٹا تھا, وہ تھوڑا علاقہ تھا, تو آپ نے خاص خاص واقعہ جو ہوئے ہیں وہ مسجد کے نبی حرم کے اندر شامل ہو گیا, ان کی نشاندہی کی جائے گی. اور پھر زیارت مکہ مکرمہ کے اندر کون کون سی زیارت ہے, کہاں کہاں پر, کس کس محلے میں, کس کس گلی میں, اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے زیارت مسجد نبوی کے بارے میں کہاں کہاں پر کون کون سا مقام اہم ہے اس کی ذکر کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں کون کون سی زیارات ہیں, پورا مدینہ منورہ مطلب کہ زیارت کے حوالے سے اہم ہے, ایسے پورا مکہ اہم ہے, لیکن اس میں بھی کچھ ایسے خاص مقامات ہیں جو ان کی نشاندہی ہے جہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں, اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد یہ تو حج کے وہ مسائل ہیں جو شرعی مسائل. اس کے بعد انتظامی سلسلے میں سعودی عرب میں حج کے عمرے کے لیے جو ادارے ہیں, جو کمپنیاں ہیں, جو تنظیمیں ہیں کام کرتی ہیں, ان کے نام بتائے جائیں گے, ان کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو انتظامات ہیں عمرے حج کے انتظام کرنے والے ادارے ہیں, ان کا ذکر کیا جائے گا. اس طرح سے آخر میں جا کر کتاب کے آخر میں فرشت و باخذ بیان کی جائے گی. اور پھر فرشتے مطلب کہ ان کے بعد اس کے بعد ہم قرآن کچھ آیات دیں گے, قرآن کی آیات احادیث مبارکہ تو ہم کتاب میں ہر جگہ تقریباً ہر باب میں, ہر چیپٹر میں اختتام پر دیں گے, تو تاکہ ہم حاجیوں کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے, حکام کو پتہ چلتا رہے. اب اس میں ایک میں بنیادی بات وہ کر دوں, اسلام کے 5 رکن ہیں. سب سے پہلا رکن اسلام کا ہے عقیدے کے ساتھ, جس نے کلمہ طیبہ, جس نے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو. اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز, تیسرا رکن ہے روزہ, چوتھا رکن ہے زکوٰۃ, اور 5واں رکن ہے حج بیت اللہ.